مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ خلق طبیعت کو کہتے ہیں، نیچر کو کہتے ہیں۔ تو اندر سے انسان اچھا ہو جائے اور پھر اندر کے اثرات باڈی پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ اس کے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ ایک ہی چیز ایک ہی آدمی کے لیے اچھے اخلاق ہے اور دوسرے آدمی کے لیے اچھے اخلاق نہیں ہے۔ مثلاً آپ کسی کی چاپلوسی میں مسکرا کے بات کرتے ہو، مقصد ہے چاپلوسی، مکھن لگانا، دل میں عقیدت نہیں ہے، تو یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس مسکراہٹ کی جو بیس ہے وہ لالچ ہے۔ اس کی بیس کیا ہے؟ لالچ۔ اور لالچ اچھا خلق نہیں۔ اچھی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے نا، خلق کہتے ہیں نیچر کو، طبیعت کو، تو لالچ اچھی نیچر نہیں ہے۔ حالانکہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق ہیں اس کے، جب بھی بات کرتا ہے بڑی تمیز سے کرتا ہے۔ وہ تمیز سے اس لیے کر رہا ہے کہ پیسے نکلوانے اس نے۔ تمیز سے کس لیے کرتا ہے؟ کتے کو دیکھو کتنی تمیز سے بات کرتا ہے نا اپنے مالک سے، کیونکہ اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں مجھے روٹی ملے گی۔ جھکا چلا جاتا ہے، دم بھی ہلاتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری گلی کا کتا جب اس کی گلی میں آئے گا، جو اسی کی قوم کا آدمی ہے، تو کتا اسے دیکھ کے کتے پن پہ آ جاتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے؟ بھائی اپنی قوم کے لوگ سے تو پہلے تمیز سے بات کرو۔ انسان تو غیر ہے نا۔ انسان کیا ہے؟ کتا کبھی اپنے جیسے کتے کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرے گا۔ ہر کتے کو ہر کتے سے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت کتا پن دکھا سکتا ہے۔ لیکن ایک روٹی پھینکنے کی دیر ہے، ایک دم ہلائے گا، جھک جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ شکر گزاری ہے۔ بھائی روٹی پھینکنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ غلط ہے، شکر گزاری نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے، یہ لالچ ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ اس گلی سے میری دال روٹی وابستہ ہے، میں اس میں اپنی قوم کے کسی دوسرے آدمی کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سخاوت تھوڑی ہے۔ شکر گزاری تو سخی لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ بدلہ دیتے ہیں۔ باقی کتے کو اس کتے پن پہ گناہ نہیں ملتا، کیونکہ قدرت نے اس کو جو خوبیاں دی یا خامیاں دی وہ تو قدرت کی طرف سے وہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے ہیں، وہ تو مجبور ہے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ لیکن انسان جب اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے، دم ہلانا شروع کر دے مسلسل، جھک جائے دوسرے مخلوق کے سامنے، جھک جائے اور رالیں ٹپکانا شروع کر دے، بس ایک ٹکڑا مل جائے، کہ جیسے بھکاری ہوتا ہے نا، کیسے جھک جاتا ہے آپ کے سامنے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے پیسے نکلوانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ بھکاری کے اخلاق تو بہت اچھے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے دیکھنے میں؟ کیسے منہ بھی جھکا رہا، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، شاباش، منہ بھی ٹیڑھا میڑھا کر رہا ہوتا ہے، جھک رہا ہوتا ہے، بڑی عزت سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھیک مانگنے کے فضائل سناتے ہیں، دنیا میں فضائل سناتے ہیں نا، کہ اس سے آدمی کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، جھک جاتا ہے دوسروں کے سامنے۔ حالانکہ نبی نے کیا فرمایا؟ بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت، بولو بھائی، نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے چہرے میں کشش گوشت سے ہوتی ہے۔ چہرے پہ گوشت ختم ہو جائے تو کشش ختم۔ تو اس نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اللہ قیامت میں اس کے چہرے سے گوشت چھین لیں۔ گوشت ہٹ جائے تو پھر وہ ہوتا ہے نا، جو کھمبوں پہ تصویر نہیں بنی ہوتی، چپک گئے تو ایسے ہو جاؤ گے، دیکھا ہے نا، 12,000 وولٹ کا کرنٹ اس میں دوڑ رہا ہے، وہ
بنایا ہوتا ہے انہوں نے ڈھانچہ, وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اگر ایسا بننا چاہتے ہو تو کھمبے سے ٹیک لگاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چہرے کی فکر پہلے کرنی چاہیے. یہ جو جم جاتے ہیں نا جو لڑکے, یہ بعض اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ باڈی تو بن جاتی ہے بالکل بیل کی طرح, چہرہ بالکل سوکھ جاتا ہے. بھائی گینڈے کی طرح تھوڑی بناؤ اپنے آپ کو. باڈی بلڈنگ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ساری صلاحیتیں اسی وزن اٹھانے میں ہی لگا دو. یار بس جاؤ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرو تاکہ باڈی رننگ میں رہے اور کچھ ویٹ اٹھانے کی عادی رہے اور کچھ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں. بس وہ جا رہے ہیں, وہ اپنا بین الاقوامی مقابلہ جیتنا ہے, صبح و شام ڈنڈ پیل رہے ہیں, 3-3 4-4 گھنٹے ایکسرسائز کر رہے ہیں, پھر پورے بکرے کھا رہے ہیں, تو چہرہ ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ خشک, بالکل رونق ختم چہرے کی. وہ ایسا لگتا ہے اتنے بڑے مٹکے کے اوپر اتنی سی کھوپڑی لا کے کسی نے رکھ دی ہے. چہرہ انسان کا سب سے پہلے ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں دیکھتے تھے تو آپ نے دعا سکھائی ہے, اللہم حسنت خلقی فاحسن, اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی, اور ایک روایت میں احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے میرے چہرے کو اچھا بنایا تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. تو بھکاری کے دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, ہر ایک بڑی تمیز سے بات کرے گا, جھکے گا, لیکن اس کے پیچھے لالچ ہے کہ اس کی جیب سے کچھ نکالوں, خود کچھ کر کے نہ کھاؤں, لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھوں. اور جس کی طبیعت میں استغنا ہوگا وہ جب اخلاق سے بات کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں کہ آپ کی جیب سے کچھ پیسے نکالنا چاہتا ہے. تو اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ طبیعت میں سخاوت ہو, لالچ نہ ہو. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو آپ کو اپنے اندر سے بخل اور کنجوسی کو ختم کرنا پڑے گا. کھلانا سیکھو, کھانے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ اب مجھے بتاؤ کہ گوروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو, مسلمانوں میں سخاوت زیادہ ہے یا گوروں میں زیادہ ہے؟ مسلمانوں میں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں. نہیں بھائی, مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہیں. اسے مسکرا کے بات کریں گے, ابا پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, ارے جس نے تمہیں جنا ہے اس پہ جو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوگا. ایسے فری پھوگٹ کی مسکراہٹ تو ساری دنیا کو بکھیرتے رہو بیٹھ کے, جیب سے کچھ نہیں نکل رہا ہے بھائی, کرنا کچھ نہیں پڑ رہا, بس مسکرا کے بات کرنا ہے نا. اگرچہ یہ بھی مشکل کام ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دیکھو اگر آپ کی بیگم آپ سے بولے کہ جی جو آپ گیس کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بجلی کا بل دے رہے ہو یہ بھی مت دو, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی آپ دے رہے ہو یہ بھی مت دو, آپ کنوینس کا خرچہ دے رہے ہو بچوں کا وہ بھی مت دو, لنچ بچے آپ کے خرچے پہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی مت دو, اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کا پیسے بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں, اور میری ساڑیاں بھی آپ کے پیسوں سے آتی ہیں یہ بھی مت دیں, ہر تقریب پہ آپ نیا جوڑا بنا کے دیتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے مجھے, اور کہیں امی کے یہاں جانا ہوتا ہے تو ٹیکسی میں آنے جانے کا اوبر کا کرایہ بھی آپ دیتے ہیں یہ بھی مت دیں. اخلاق اچھے کر لیں. انگریزوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے. آپ بولو گے بیگم بہترین سودا ہے, بولو گے نا, بس مسکرا کے بات کر لیا کریں. آپ کہیں ٹھیک ہے, یہ سارے خرچے رکھیں, بینک میں پیسے بچائیں, اس سے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں, اور بیگم سے صبح و شام بیٹھ کے مسکرا کے بات کر لیا کریں. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں گوروں کے اخلاق سے متاثر مت ہو, لبرل لوگوں کے اخلاق سے بھی زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت. یہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, فری پھوگٹ کی مسکراہٹ دے رہے ہوتے ہیں. فری پھوگٹ کی مسکراہٹ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہے وہ بھی مشکل کام, وہ بھی یعنی جو غصے کا تیز ہو اس سے وہ بھی نہیں ہوتا, لیکن اتنا خرچہ بچا کے ہو جائے گا. وہ پھر پتہ ہے شوہر بیٹھ کے کیلکولیشن کرے گا, ایک دفعہ مسکرانے پہ 5,000 بچ رہے ہیں میرے, تو وہ کیلکولیشن کر کے بولے گا یار
1 گھنٹہ مسکرا کے بات کروں تو کنوینس کا خرچہ بچوں کا معاف ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہ 2 گھنٹے بیٹھ کے آپ کے ساتھ مسکرا کے ہیلو ہائے کرے گا. ہماری خواتین شوہر کی اس نعمت کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, آدھا ہو گیا ہے کھلا کھلا کے, بھائی آدھی سے زیادہ اس کی تنخواہ تو مجھ پہ خرچ ہو رہی ہے. بیٹا باپ کے اس احسان کو نہیں دیکھتا کہ اس نے بچپن میں میری ماں پہ خرچ کیا میری پیدائش کے وقت. کتنے ہسپتالوں میں چکر لگتے ہیں نا ماؤں کے, سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ جب آپ ماں کے بدن میں تھے تو آپ کی جو ماں کو ٹینشن تھی, اس ٹینشن میں خرچہ کس نے اٹھایا؟ باپ نے اٹھایا. ہسپتالوں کا خرچہ, آپریشن ہو رہا ہے تو آپریشن کا خرچہ, پیدائش کے بعد کے خرچے, ٹھیک ہے نا, پھر تمہیں گھر دیا, ٹھکانہ دیا. تمہاری ماں نے جو تمہیں عزت سے گھر پہ پالا ہے, عزت کی جو چھت دی ہے, وہ چھت کس نے میسر کی تھی؟ ورنہ روڈوں پہ لے کے گھوم رہی ہوتی. یہ چھت کس نے میسر کی ہے؟ باپ نے. تمہیں نام ملا باپ سے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں قوم کا ہے. اتنے احسانات, پھر اسکول کا خرچہ, پھر تمہاری بیماری کا خرچہ, کہیں مسئلہ ہو گیا بھائی چوٹ لگ گئی, سب سے پہلے ماں کس کو فون کرتی ہے؟ آفس میں ابا کو. آپ کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, یہ ہو گیا, فوراً بھاگا بھاگا جاتا ہے. سارے خرچے اٹھاتے اٹھاتے آدھا ہو گیا. اب اگر غصے سے کبھی بات کرتا ہے نا اونچی آواز سے, تو بچہ شکایت کرتا ہے میرے ابا کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ او بھائی جان اچھے اخلاق ہیں تبھی اس نے تمیز سے تمہیں پالا اور آج تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہوئے ہو. افسوس اس پر ہے کہ ابا کے اخلاق تو اچھے ہیں مگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ابا کے بہت اچھے ہیں, اخلاق اچھے نہ ہوتے گھر سے پہلی فرصت میں باہر کک آؤٹ کرتا ہے, چل بھائی نکل یہاں سے, بلکہ اپنا ماننے سے انکار کر دیتا, عدالت میں کہتا میرا نہیں ہے تاکہ خرچہ نہ اٹھانا پڑے. تو کتنے احسانات ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کرائیٹیریا چینج ہو چکا ہے. اسی وجہ سے عورت شوہر کی ناشکری, بیٹا باپ کا ناشکرا, بیٹی ماں کی ناشکری. بیٹیاں ماں کی نہیں مانتی, ماں غصہ کرتی ہے تو کہتی یہ کیسے بات کرتی ہو مجھ سے, آپ کو بات کرنے کی تمیز, ایسے ایسے تانے ماں کو دیتی ہیں. بھائی اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوتے, بچپن میں ایک تو اتنے مہینے تکلیف نہ اٹھاتی, پھر جننے کے بعد اتنے عرصے دودھ نہ پلاتی, پھر اتنی شفقت اور محبت سے پالتی نہیں, یہ اندر سے اچھی تھی تبھی تو اس نے تمہیں اتنی محبت دے دی. اندر سے اچھی نہ ہوتی, ٹینشن سمجھتی اولاد کو. اور ایسی عورتیں بھی ہیں, اولاد کو ٹینشن سمجھ کے کسی کو کہتی ہیں پالو بھائی ہمارے سے نہیں پلتا, پکڑا دیتی ہیں. ایسی عورتیں بھی ہیں کہ ہم تو جاب کریں گے, کھائیں گے, کمائیں گے بس. بعض عورتیں ایسی ہیں جو بچہ جننے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی, کہتی لے پالک لے کے پال لو, ٹینشن نہیں اٹھانی. تو اچھے اخلاق کا بڑا غلط مفہوم ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. تھینک یو کو سمجھتے ہیں, تھینک یو مسکرا لی. جس کو دیکھا غصے میں ہے تو ریزن نہیں معلوم کرتے غصے میں کیوں ہے. ہو سکتا ہے اس موقع پہ غصہ کرنا اخلاق ہوتا, ہو سکتا ہے اس موقع پہ غصہ کرنا کیا ہے, عین اخلاق ہے, کیونکہ اس وقت غصہ آنا غیرت کی علامت ہے. بعض مواقع پہ غصہ آنا, آپ کے باپ کا کوئی گریبان پکڑ کے کھڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایکسکیوز می پلیز آپ ایسا نہ کریں, تو بھائی یہ کوئی اچھے اخلاق تھوڑی ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ کے اندر غیرت. بولو بھائی غیرت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے, آپ شارٹ چل رہی ہے. اب تو وہ مارکیٹ کا لفظ زبان پہ اتنا ہو گیا, جو میرے بیان سننے والے وہ بھی مارکیٹ کرتے رہتے ہیں. کہہ رہے مصعب آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. مجھے کمنٹس میں ہوتا ہے, کئی سفر پہ جاؤ نا, کہہ رہے ہیں آپ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں یار ہر 2 دن کے بعد. ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے, ہماری بلیاں ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہیں. تو اس موقع پہ غضبناک ہونا, تلملا جانا, غصہ آ جانا, یہ اخلاق کا تقاضا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا, یہ آپ کے اخلاق تھے کہ عمومی معافی کا اعلان کر دیا, جو ہوا سب معاف. لیکن چند ایسے کافر تھے, اسلام دشمن تھے, جن کا نام لے کے آپ نے حکم دیا جہاں پاؤ قتل کر دو, ان کے لیے معافی نہیں ہے. انہوں نے اتنا ایسا ظلم کیا ہے. ابن خطل بھی تھا اس میں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابن خطل تو بیت اللہ کی غلاف پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے. فرمایا وہیں اڑا دو اس کو.
اللہ نے آج میرے لیے حرم میں قتل کی اجازت دے دی اور آج کے بعد حرم میں قتل کی قیامت تک اجازت نہیں ہوگی. میرے لیے اللہ نے آج اجازت دے دی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں قتل کرتے ہیں, فرمایا ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج حرم میں قتل کی اجازت دے دی ہے. اللہ کو بھی بڑا غضب تھا, اس کا مطلب ہے بھائی. تو کیا اللہ کا غضب آنا معاذ اللہ کے اخلاق خراب ہونے کی دلیل ہے؟ تو کام دیکھو, پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو, تو اندر سے پہلے ٹھیک ہونے کی کوشش کرو, پھر اس کے اثرات آپ کی باڈی پہ ظاہر ہونے چاہیے. ہم باڈی کو سنوارتے ہیں, اندر سے ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے. تو اوپر سے تو بڑے ٹائٹ ہو جائیں گے, ان کی پریکٹس کروائی جاتی ہے تھینک یو کہنے کی, ٹھیک ہے نا, وہ تھینک یو سیکھ جائے گا. لیکن یہ کہ جو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اندر سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ, ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے, بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے, بیٹا ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں. تو پیسے جائیں گے, صرف ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ, یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ صرف منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہوں, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو میں مثال دے رہا تھا کہ پتھر کو آپ لڑکانے کی کوشش کرو گے نہیں ہوگا, پوائنٹ تلاش کرو ٹیکنیکل فالٹ ہے کہاں پہ, تو پھر آپ ایک لیور رکھو گے, ذرا سا پش کرو گے پورا پتھر چینج. تو یہ جو انسان کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں ہیں, بخل ہے, حسد ہے, اور کنجوسی ہے, اور چاپلوسی ہے, یہ ساری چیزیں, پہلی بات تو یہ سب چیزوں ٹھیک کریں گے تو اوپر سے ٹھیک ہوں گے پھر. اور یہ تمام چیزیں ٹھیک کرنے کا کی جو بیس ہے نا وہ ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے انسان, کیونکہ ہر چیز کی بیس دنیا کی محبت ہے. دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں انسان یہ سارے الٹے کام کرتا ہے کہ سارے مزے اس کو کہاں چاہیے, دنیا میں چاہیے. جب وہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے,
تو بھائی جو ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے یا بس میں لانڈی سفر کر رہا ہوتا ہے تو اسے سیٹ پہ جگہ مل جائے تو بھی خوش ہوتا ہے, پائیدان پہ جگہ مل جائے تو بھی زیادہ ٹینشن نہیں لیتا. تو کوئی بات نہیں یار, وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ جا کے کسی کو گریبان پکڑ کے اٹھا کے اس کی سیٹ پہ بیٹھے گا, بولے گا میں کیا لانڈی تک لٹک کے سفر کروں گا, میں پاگل ہوں. کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, کسی سے چاپلوسی نہیں کرے گا. اب کسی کو سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھا, اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے, یار آپ مجھے بیٹھنے دیں, یہ چاپلوسی ہے نا. استغنا کے ساتھ رہے گا, او بھائی تمیز سے اگر جگہ دیتے ہو ٹھیک ہے, نہیں تو بیٹھے رہو یار. ہم کو یہ تھوڑی کہ اتنی زیادہ تمہارے سامنے جھکیں اور آنسو بہانا شروع کر دیں اور زبان ٹیڑھی شروع کر دیں, لالچ دینا شروع کر دیں. پائیدان ہے یار, چلتا ہے یہ بھی, بلکہ اس کے مزے لے گا پائیدان کے, اور لٹکے گا اور جھانک جھانک کے نا. ساری خرابیوں کی وجہ دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے.